آپ نے کہا نا آپ اپنے محسن کو یاد کر رہی تھی, میں نے کہا آپ کے محسن کو مزید یاد کر لوں کہ جب آپ پاکستان تحریک انصاف کو میں کچھ معاملات میں آپ نے دلچسپی بھی لی, آپ آگے بڑھیں, تو پھر کوئی بیک لیش آیا, کوئی مسئلہ ہوا, کچھ لوگوں نے تو بڑے الزامات لگائے, ان پہ آپ بات بھی کر چکی ہیں, لیکن اصل میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہوئی تھی یا آپ کا زیادہ ایکٹیو ہو جانا؟ نہیں, ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی بھی پی ٹی آئی کے کسی سیاسی معاملے میں نے کبھی دخل اندازی نہیں کی تھی. میں کبھی سیکریٹریٹ نہیں گئی, میں کبھی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ جنرل سیکریٹری کس کو بنایا ہے, کس کو ٹکٹ دیا ہے, اور اس کی لوگ گواہی شاید کسی وقت میں آ کے دیں. اب کچھ لوگ بولتے بھی ہیں, میں نے کبھی نہ دخل اندازی کی کیونکہ وہ میرا کریئر نہیں تھا. میں تو اس وقت ایک فلم پہ فوکس کر رہی تھی, لکھنے پہ فوکس کر رہی تھی. میں نے تو اس وقت اپنی بلکہ صحافت بھی چھوڑ کے ایک ڈیفرنٹ پروگرام کرنا شروع کیا جو کہ انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ تھا. تو یہ اگر لوگوں نے مجھ پہ یہ تہمت لگائی, یہ پروپیگنڈا کیا, ان کا اپنا ایجنڈا تھا, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو کینڈیڈیٹ, میں نے کبھی بیٹھ کے خیال تھا سیاست کرنے کا, میں نے تو کبھی سینٹ کی بالکل خیال نہیں تھا. میں جہاں جہاں گئی وہاں بھیجا گیا. میں نے تو جو پارٹی والوں نے کہا کہ جی آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے, آپ کو یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے, آپ کو یہ ٹویٹ کرنی چاہیے, تو میں نے تو بڑی نیک نیتی سے کی, اور شاید میرا خیال ہے وہ میری نیک نیتی اور خلوص تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بچا لیا, ورنہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا ہو جاتا. تو آج آپ اڈیالہ جیل میں ہوتی ہیں؟ کیا ایبسلوٹلی, پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں, پھر اڈیالہ جیل میں. میں تو نہیں, لیکن دیکھیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے نا کہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا پی ٹی آئی نے کیا 2014-2015 انہوں نے کیا, اور اس کا نقصان مجھے تو نہیں ہوا نا, اور بھی بڑے لوگوں نے ان کے ساتھ فائنانسنگ بھی کی اور حصہ ڈالا. لیکن آج میں پاکستان میں ہوں, اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں وہ اپنے فیملی کو اس وقت ٹائم دے دیتی. میرے ساتھ تو جو ہوتا آیا ہے میں اب دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ بڑا اچھا ہوا ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, لیکن میں نے یہ ضرور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ جو لوگ میرے دشمن ہیں, میری فیملی کے دشمن ہیں, ان کو مجھ سے دور کرو. مجھے کیا پتا تھا کہ دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا, I didn't know. It's absolutely true کہ مجھے کیسے سوچ سکتا ہے, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے نکاح میں ہو اور وہی آپ کے خلاف ہو؟ ایسے کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں, لیکن اللہ پاک کو میری کوئی ادا کی ہوگی تو اس نے مجھے بچایا. میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ آپ کی پرسنالٹی بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ 2012 میں آپ واپس آئیں, وہاں پہ آپ کا کریئر تھا, پھر آپ یہاں پہ آئیں, پھر یہاں پہ پروگرام کیے, پھر ایک دم ہم نے دوبارہ لائم لائٹ میں دیکھا آپ خان صاحب کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو سارے سین ہوئے, اور پھر آپ جب پاکستان میں واپس آتی ہیں آج سے کوئی 2-3 سال پہلے, پھر اس کے بعد یعنی بڑی ہنگامہ خیز زندگی ہے, اور آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے اس کو کیسے آپ برقرار رکھتی ہیں؟ یعنی دیکھیں نا, لوگوں کے تانے طنز یہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, سپورٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور سیاست کے لیے بڑی ضروری ہے. تو میں اس لیے ہنستی مسکراتی ہوں بیکاز میں سمجھتی ہوں میرے لیے جو چیز ضروری تھی, اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا کرم ہے. And I think the fact that I am still positive and I am still idealistic is very important, because اگر انسان اس طرح مایوس ہو جائے تو perhaps I'm very young at heart, I'm very positive and I believe کہ positivity is needed. اور ہماری تو دین کی تلقین ہی یہی ہے, مایوسی تو گناہ ہے, کوئی ریزن ہے, ہم یہ باتیں کرتے ہیں پر ہم اس کے مفہوم تک پہنچتے نہیں ہیں. ہم سجدے میں جاتے ہیں لیکن سجدے کے مفہوم ہی کو نہیں سمجھتے. آج تو آپ کی باتیں بہت مختلف ہیں ریحام صاحبہ, مجھے تو لگ رہا ہے کوئی ایک روحانی شخصیت کے ساتھ مخاطب ہوں میں. آپ دیکھیں, آپ ایسے لیبلز بھی اب ڈر لگتا ہے. دیکھیں اب ریلیجس کوئی بات کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے. میں کہتی ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ ریلیجن کارڈ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے اب روحانی ان لیبلز کو نا پاکستان میں بڑا خطرناک کر دیا گیا ہے. بٹ آئی تھنک کہ میننگ آف لائف از, دیکھیں سیاست میں کیوں انگیج کیا ہے, کیونکہ میری فیملی اور مجھ جیسے لوگ جو کہ پروفیشنل فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, ان سے میرا یہی گلہ رہتا ہے کہ بھئی تم گھر میں بیٹھے ہوئے, کاؤچ سے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہو کہ اس نے گول مس کر دیا.
خود انگیج کرو. پر ہم جیسے لوگوں کو, ہم جیسی فیملیز کو اپنے یہ جو مڈ سلنگنگ ہے جس کی آپ نے ذکر کیا, اس سے ڈر لگتا ہے. اور اگر ہم ڈریں گے اور خود پولیٹیکلی انگیج نہیں ہوں گے تو پھر پارلیمنٹ میں تو یہی کچرا آ کے بیٹھے گا, تو ہو از ٹو بلیم. میں سانس لینے کے لیے زندہ نہیں ہوں, میں جینے کے لیے زندہ ہوں. جتنی ہے وہ تو کھل کے جینا چاہیے, آپ کو بھی جینا چاہیے. ڈرو مت, واٹ ایور یو وانٹ ٹو بی. اگر کچھ بننا چاہتے ہو ڈو اٹ ٹوڈے, کیا پتا کل ہونا ہو. میں تو جی رہا ہوں جی, مجھے مزہ آ رہا ہے اپنی زندگی جینے میں. مجھے یہ بتائیے گا, مزہ آ رہا ہے نا؟ جی آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مرزا صاحب ہیں آپ کے شوہر, ان سے بھی آپ نے مشاورت کی, کیا وہ بھی آپ کی پارٹی میں ہوں گے یا آپ کے فیصلے کو لے کے کیسے؟ میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ایک پارٹی کی سربراہ ہیں. مرزا صاحب نے مجھے بٹھا کے یہ بات کہی کہ تم جو کچھ ڈیسائیڈ کرو گی یہ مت سوچنا کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں کرنا چاہیے یا تمہارا سسرال کیا سوچ رہا ہے. تم جیسی ہو ویسے رہو, اور جو کچھ تم کرو گی میں اس میں سپورٹ کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یو آر بگر دین دس, اور میں اب تم کو آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ایک پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے, اینڈ دیٹس وائی وی لائک یو. تو ان کی سپورٹ کے بغیر میرا خیال ہے کہ کرتی تو آپ کو پتہ ہے, سنتی تو میں کسی کی نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ اٹ از نائس ٹو گیٹ دیٹ یو نو ایک ووٹ آف کانفیڈنس فیملی سے ملے نا. پھر میرے سسر نے اب ریسنٹلی مجھے کچھ کوئی ایسی بات کی جس سے مجھے لگا کہ اچھا, مطلب لائک کہ یہ چیز رسپیکٹ بھی ہوگی اور اس کو سپورٹ بھی ملے گی. تو مرزا صاحب کی بس یہ ہے کہ ہی از سپورٹنگ می ود ہز ہارٹ اینڈ ہز سول. اور جو پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہم انشاءاللہ آئی تھنک اس سیٹرڈے کو یا منڈے کو ہم انویل کریں گے نیکسٹ پریس کانفرنس میں. وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے اس قسم کا طریقہ ڈالا ہے جو کہ میں نے باہر ملکوں میں سیکھا ہے, کہ جہاں آپ کے جو رولز ہیں اس میں پوری پارٹی کا گراؤنڈ سے ایک ان پٹ ہو کہ کس طریقے سے ان رولز کے لیے لوگ سلیکٹ کیے جائیں, ایک الیکٹورل کالج کس طریقے سے بنایا جائے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ جس میں کمپٹنسی ہے وہ ہی سامنے آئے. تو ابھی تک تو مرزا صاحب نے نہ کوئی پارٹی میں کوئی شمولیت اختیار نہیں کی. ایز فار ایز میری بیٹی نے بلکہ کل مجھے بڑا تھمز اپ دیا. صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے خاموش مزاج ہیں آپ, تو ملے ہیں تو کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ میرے خیال کسی دن خاموشی سے پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, مجھے یہ لگ رہا ہے. آئی ہوپ سو. لیکن میری ایکسٹینڈڈ فیملی, میری جو ایکسٹینڈڈ فیملی, ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے بہت دور پار کے, تو ان کا مجھے تھمز اپ آیا ہے اوورسیز پاکستانی سے. بڑے اچھی شہرت کے لوگ بھی موجود ہیں ڈیفینیٹلی سیاست کے اندر, اچھے نیک نام بھی ہیں, کچھ مختلف پارٹیوں میں ہیں. جس طرح ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, اس کے بعد ان کی کہیں سپیس نہیں بنی, کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے. پھر اسی طرح شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, ان لوگوں نے بھی پارٹی بنائی. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور وہ کسی پارٹی میں نہیں گئے, کچھ لوگوں کو پریس کانفرنسز کرنا پڑی, تو آپ ان لوگوں کو بھی دعوت دیں گی, ان لوگوں کے لیے بھی آپ کی پارٹی کے دروازے کھلے ہیں؟ دیکھیں, میری پارٹی کے دروازے تو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ پیپل ول ہیو ٹو ارن دیئر پلیس. تو آئی تھنک کہ اگر کسی کی جینوئنلی گراس روٹ اسٹرگل ہے اور ویلیو ہے, کمپٹنسی ہے, انفراسٹرکچر بنانے کی کمپٹنسی ہے, اور وہ کوئی ان پٹ ڈال سکتا ہے, تو میرے اوپر یہ کچھ نہیں ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی میں تھا یا پی ایم ایل این میں تھا یا کہیں بھی تھا. ہاں, اگر آپ ذاتی مفاد کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں بھی کبھی کسی کو گالیاں دے رہے تھے, کبھی کسی اور کو گالیاں دے رہے تھے, تو یہ بات موضوع نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو ایک شخص سے ڈسلوئل ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے بھی ڈسلوئل ہو سکتا ہے. لیکن میں پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو 9 مئی کے بعد بھی اوور لک کیا گیا, اور پھر یہ پیراشوٹرز, یہ جو لائرز آ گئے, ان کا حق نہیں بنتا تھا, اور ان کی جگہ ہے. جس طریقے کی میری پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ چل سکتے ہیں, کچھ لوگ نہیں چل سکتے. تو اس وقت جو منظرنامہ ہے اس میں چونکہ آپ جب بات کر رہی ہیں تو خواتین زیادہ بالخصوص میں کہہ رہا ہوں کہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں آپ کی باتوں کی طرف, اور آپ بتا بھی رہے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ میری بچیوں کے لیے, آپ کی بچیوں کے لیے وہ اس طرح کے ہوں. تو اب جو اس وقت سیاسی منظرنامے پہ ایک جدوجہد ہے جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, اور ایک جدوجہد ہے جو عمران خان کی بہنیں کر رہی ہیں, آپ دونوں میں سے کس کو ٹھیک سمجھتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون بہتر ہیں اور کون کس کی ایفرٹ ڈائریکشن میں ہے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں موروثیت کر رہے ہیں، تو پی ایم ایل این اور پی 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 کھلا موروثیت کرتے ہیں، باقی کچھ لوگ چھپا کے کرتے ہیں، ہر فیملی میں ہی ہے، جے یو آئی ایف میں بھی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ ساری پارٹیز کی طرح ہے. تو یہ منافقت وہاں پہ نظر آتی ہے، اور وہاں پہ ایک پاور ٹسل بھی نظر آتا ہے. پی ایم ایل این میں پی ایم ایل این میں بھی ایز سپوز پاور ٹسل آپ اور میں جانتے ہیں کہ تھا، وہ شاید اب تھوڑا بہت ریزالو ہو گیا ہے. ان دونوں ایگزامپلز میں آئی تھنک کہ وہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں. ایک ہر چیز پہ اپنی تصویر چپکا رہی ہیں، دوسری چاہ رہی ہیں کہ ہر چیز پہ اپنی تصویر چپکائیں، یا صرف اپنی سیاست چمکا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، چاہے کوئی بھی فیملی ممبر ان کی ہو، میرا خیال ہے کہ وہ قید میں جو ہے ان میں انٹرسٹڈ اتنی نہیں ہے، وہ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ہیں. دونوں چیزیں عوام کے حق میں نہیں ہیں، عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہیں. سو دونوں آئی سپوز آلموسٹ برابر ہی ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کا آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے اس سارے حالات میں، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں ان کا تو مستقبل جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر کانٹا لگ گیا ہے، کیونکہ جو میری انفو ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے اور پرسنل انفارمیشن تو ظاہر ہے ایک اور اینگل اس کو دیتی ہے کہ جو ہماری مقتدرہ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کو اگر باہر چھوڑا گیا تو بھی ایک خطرہ ہوگا ریاست کو، اور ان کے ساتھ ایک اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ اب دماغ میں لوگوں نے جوڑ لیا ہے. اور اگر ان کو ملک میں باہر چھوڑا گیا تو تب بھی ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ تخریب کاری یا سول وار، خانہ جنگی کی طرف رجحان جائے. تو یہ میں آپ کو انفو پہ اور اطلاع پہ بیسڈ بات کر رہی ہوں. سیاسی ایکٹیویٹی کی ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن آف کورس سیاسی ایکٹیویٹی ڈیپ اسٹیٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہم آہنگی ہونی چاہیے. ٹرمپ چاہے جو کچھ بھی کرے لیکن پینٹاگون کے اگینسٹ نہیں جائے گا. اور پاکستان میں اگر ہائیبرڈ سسٹم کے مخالف ہوں، کسی کی کٹ پتلی بننے کے مخالف ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی آرمی میں کو ہونا چاہیے. لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اڈیالہ کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس کا اے سی لگ رہا ہے، کس کا اے سی ہٹایا جا رہا ہے، کس کے بیٹے آ رہے ہیں، کس کے بیٹے باہر ہیں، کون وزیر اعظم ہے. نو بڈی از انٹرسٹڈ. لوگ انٹرسٹڈ یہ ہیں کہ 3 ہفتے میں تیسری بار پیٹرول اور ڈیزل بڑھ گیا. کتنا بڑا پیٹرول ریحام صاحبہ، جب پیٹرول بڑھا تو آپ پھر باہر نکلی تو کیا رسپانس تھا لوگوں کا، کتنی قیمت بڑھی ہے؟ دیکھیں میں تو نکل ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں تو اب سوچ رہی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں بائی روڈ جائیں، کیونکہ میں تو اپنی جیب سے پیٹرول دے رہی ہوں. میرے لیے بھی مطلب اب لاسٹ جو ہائیک ہوا ہے اس میں 5 روپے سے تو زیادہ بڑھ گیا ہے. تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ یا تو کوئی پانی کی گاڑی ہو، کیونکہ آبویسلی یہ چیزیں مجھے آئی ایم اے نارمل پرسن، اور میں تو سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس کے اوپر آپ بات کریں. بجٹ کے اوپر آپ 8 بجے اور 10 بجے کے پروگرام پہ نہیں بات کرتے. ای کامرس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ جناب، اور غضب خدا کا کہ پرائس کنٹرول گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہے، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بیٹوں کو آنا چاہیے کہ بیٹوں کو نہیں آنا چاہیے. I mean, this is just madness. ریحام صاحبہ آپ کو پذیرائی تو مل رہی ہے، لوگ آپ کو پروگرامز میں بلا رہے ہیں، پارٹی کے متعلق آپ بتا رہی ہیں، مسائل کے متعلق. یہ تو میں نے آپ کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں تو ان کا 4-5 فون کالز آئیں، مسڈ فون کالز آئیں، اور میرے پرانے فون پہ آئیں، تو میں نے ذرا ڈیلے کے ساتھ ان کو جواب دیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو میں نے کہا میں نے اس لیے یہ کیا کہ آپ مجھے فون کریں. میں نے کہا کہ میں آپ کو جگا دوں، آپ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ میں تو 2021 سے یہاں ہوں. پھر کہتے ہیں آپ لنڈن میں نہیں ہیں، سب کو پتا ہے میں کہاں ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو دکھانا پڑے گا. خوشبو کو پھیلنے سے کون روک سکتا ہے؟ ریحام صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے وقت دیا ہمیں، آپ کی پارٹی اور آپ کا ایجنڈا سمجھنے میں تھوڑی سی ہمیں آسانی